نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی ہماری اس مجلس کی گفتگو کا عنوان ہے کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو۔ مسلمان جیسا بھی ہو اللہ کے یہاں بڑا قیمتی ہے، اور کسی مسلمان کو چھوٹا سمجھنا اور چھوٹا سمجھ کر اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا، یہ بہت بڑا گناہ اور اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ان سے مسخرہ نہ کرے، ان کا ٹھٹھا نہ اڑائے۔ بہت ممکن ہے جن کا تم مذاق کر رہے ہو اور جن کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو، حقیر سمجھ رہے ہو، اللہ کے یہاں وہ تم سے بہتر ہو۔ اور فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ کریں، انہیں حقیر نہ سمجھیں۔ بہت ممکن ہے جنہیں حقیر سمجھا جا رہا ہو وہ اللہ کے یہاں ان سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہو۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو طعنے مت دو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ یہ جو ہماری عادت ہوتی ہے نا، کسی کو کوئی ٹوپن نام دے دیتے ہیں، کسی کو ٹکلو کہتے ہیں، کسی کو گوٹو کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقبوں سے مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا، گناہ کا نام ہی آ جائے، یعنی گنہگار کہلاؤ، فاسق کہلاؤ، یہ بہت بری بات ہے۔ ومن لم یتوب، اور اگر جو توبہ نہیں کرے گا، اس طرح سے اگر کسی سے حرکت ہو جائے اور وہ توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ظالم لوگوں میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور پھر آگے چل کر فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اس کو رسوا نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور اسے حقیر نہیں سمجھتا۔ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی تو یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی تو یہاں ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں جو بزرگی کا اور مرتبے کا مدار ہے وہ تقوی ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں جو فضیلت ہوتی ہے اور اللہ کے یہاں جو مرتبے ملتے ہیں، اللہ کے یہاں جو اکرام ہوتا ہے، وہ رنگ و نسل کی اور مال و دولت کی اور عہدے اور کرسی کی بنیاد پر نہیں ملتا، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اور تقوی کا مقام دل ہے، اور دل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ جی ہاں، کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو حقیر سمجھے۔ کوئی امیر ہے تو غریب کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، بادشاہ ہے تو فقیر کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، خوبصورت ہو تو بدصورت کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، گورا ہے تو کالے کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، صف اول کا نمازی اور شب بیدار، تہجد کا پابند، کسی بدکار اور گنہگار کو حقیر سمجھنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ ارے وہ ایمان والا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے، پتہ نہیں کب جا کر اللہ کو منا لے، دو آنسو بہا لے، سارے گناہوں پر جھاڑو پھر جائے گی۔ یاد رکھو، امارت ہو یا غربت، فقر ہو یا سلطنت، حسن و جمال ہو یا بدصورتی،
یہ سب اللہ کے خزانے کی دین ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو عالم، کسی کو جاہل۔ یہ اس کے خزانے کی دین ہے، اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ اللہ چاہتا تو تمہیں فقیر بنا دیتا، اسے امیر کر دیتا، تمہیں کالا کر دیتا، اسے گورا کر دیتا۔ حضور نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی آزاد کو غلام پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا مدار تو پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ پھر آگے چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان پورا کے پورا دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے، دمہ اس کی جان بھی، وعرضہ اس کی آبرو بھی، ومالہ اور اس کا مال بھی۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ محترم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے کا وبال کیا ہوتا ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے صاحبزادے ہیں۔ چھوٹے سے تھے، رنگ کے اعتبار سے کالے تھے، ناک بھی چپٹی ہوئی تھی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کو بہت محبوب تھے۔ جی ہاں، ایک موقع کی بات ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ ٹھہرے ہوئے تھے، کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد بہت سارے حضرات اور بڑے بڑے سردار یمن کے آئے ہوئے وہ آپ کے ساتھ وہاں کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ حضور چلیں تو آپ کے پیچھے پیچھے ہم بھی چلیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما آتے ہوئے نظر آئے۔ اب یہ جب وہ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل دیے، تو یہ جو یمن کے سردار وہاں کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور اسامہ کا انتظار کر رہے تھے اور حضرت اسامہ کی وجہ سے انہیں انتظار کرنا پڑا۔ یہ انہیں تھوڑا ناگوار گزرا کہ اس کالے شخص کی وجہ سے اور چھوٹے سے بچے کی وجہ سے ہمیں انتظار کرنا پڑا۔ بہرحال بات تو آئی گئی ہو گئی، وہ وقت چلا گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ یمن کے سارے سردار جنہوں نے حضرت اسامہ کو حقیر سمجھا تھا، سب کے سب اسلام سے نکل گئے اور مرتد ہو گئے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ان سب کے کفر کا اور مرتد ہونے کا سبب حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنا۔ حضرت یزید ابن ہارون نے بھی ایک راوی ہے، ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، تو سمجھایا کہ وہ جو حضرت اسامہ کو انہوں نے حقیر سمجھا تھا نا، تو ایک مسلمان کو حقیر سمجھا، اس کا وبال یہ ہوا کہ اللہ نے ان سے ایمان کی دولت سلب کر لی، ختم کر لی۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس گناہ سے حفاظت فرمائے اور مسلمان کی عزت کرنے کی اور اس کا اکرام کرنے کی، احترام کرنے کی، اچھی اور قدر کی نگاہوں سے اسے دیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔